اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ زہرا کلاسز میں بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے آن لائن عالم مذاکرہ کورس کرایا جا رہا ہے، جس میں قرآن کریم، تاریخ اہل بیت علیہم السلام اور احکام کے درس دیے جاتے ہیں۔ اس کورس کے علاوہ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے گھر سے ہی آن لائن قرآن کریم اردو، قرآن کریم دینیات، قرآن کریم دینیات اور احکام کے کورس بھی مناسب فیس کے ساتھ کرا سکتے ہیں۔ آج ہی آپ اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں اور بچوں کو قرآن اور دینیات اور احکام اور تعلیمات اہل بیت علیہم السلام سے آشنا کریں، تاکہ بچوں کا بہترین مستقبل سنوارا جا سکے۔ ہمارے اس پیغام کو آپ اپنے گروپ میں، اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں شیئر کریں۔ خدا جزائے خیر دے، سلامت رہیں، کامیاب رہیں، دین کی خدمت کرتے رہیں۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جب اس کے بعد رسالت کے فائز ہونے کے بعد جب آپ نے اعلان کیا نا لا الہ الا اللہ اور کیا کہتے ہیں خدا کی وحدانیت کا اعلان اور سب کی بتوں کا انکار، یہ تمام باتیں شروع ہوئی، تو آپ سمجھ سکتے، میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ جب تک رسول نے ان کے بت خانوں کا یا ان کے مزاجوں کا کیا کہتے ہیں انکار نہیں کیا تھا، نہیں بولے تھے، تب تک یہی لوگ رسول سے محبت کرتے تھے، بڑی تعریفیں کرتے تھے، صادق کہتے تھے، امین۔ لیکن جہاں سے ان کے اپنے بنائے ہوئے عقیدے پہ باتیں نکلی تو ظاہر سی بات وہیں سے ہنگامہ ہو گیا۔ اب جو ہنگامہ ہوا تو تاریخ لکھ رہی ہے کہ جب رسول 40 سال کے ہو گئے، اس کے بعد کی زندگی، مبعوث کے رسالت کے بعد کی زندگی، وہ بڑی سخت ترین زندگی گزری ہے۔ ہر طرف سے دشمنی بڑھتی گئی ہے نا۔ اچھا، دشمنی بڑھی تو بڑھی، اب وہی جو رسول کو صادق کہتے تھے، اب کیا کر، کیونکہ اب ادھر رسول کا کردار اور یہ اعلان، توحید کا اعلان، تو اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، کبھی کبھی گروہ، کبھی تھوڑے تھوڑے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، ہاں، رسول کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ رہے تھے۔ اب یہ باتیں جب کفار کو بری لگی تو وہی کافر جو آپ کو صادق کہتے تھے اب بدل دیا لقب۔ دیکھیے واقعی دنیا والے کیسے ہیں، کس کس طریقے سے لقب دیتے ہیں۔ کل یعنی 40 سال تک صادق پکارا، اب صادق نہیں کہہ رہے، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو جادوگر ہے، یہ تو ساحر ہے۔ یہی نہیں، حاکم بدہن یہاں تک کہہ دیا کہ معاذ اللہ پاگل ہے، معاذ اللہ دیوانہ، جو منہ میں آیا کر ڈالا۔ ہاں، ان کی باتوں کو نہ سنو۔ البتہ یہ بھی میں کہہ دوں، ایسا نہیں کہ وہ صادق ان کو نہیں مانتے، صادق بھی مان رہے ہیں، لیکن بجائے صادق لقب کی ان القاب سے پکار رہے ہیں۔ لیکن رسول کا کلیجہ کتنا بڑا مجھے نہیں معلوم، ان چیزوں کو برداشت کیا رسول نے۔ مگر ایک منزل ایسی آئی کہ جب رسول 45ویں سال کی عمر میں داخل ہوئے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے تینوں بیٹوں کا انتقال ہو چکا ہے اور کوئی اولاد آپ کی نہیں ہے۔ اب لوگوں نے ابھی تک تو یہ جادوگر، پاگل، دیوانہ، جو کہنا تھا کہہ دیا، ایک لقب اور بڑھا دیا۔ وہ کون سا لقب ہے؟ ابتر۔ ابتر اسے کہتے ہیں کہ جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور دنیا سے جانے کے بعد کوئی اس کا نام لے کے پکارنے والا نہ ہو، ابتر۔ رسول کو اتنے القاب برے برے دیے گئے لیکن رسول نے برداشت کیا۔ مگر دیکھیے، میں ایک بات بتا دوں ہمیشہ کے لیے، خدا نہ کرے کسی کی گود خالی ہو، اور اگر کسی کی گود خالی ہے تو اے زمانے والوں خبردار کبھی اولاد کا تانا نہ دینا۔ یہ اولاد کا تانا ایسا تانا ہے نا، انسان سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، اسے غریب بھی کہہ دیجئے، جو بھی کہنا ہے، حتیٰ کہ خود رسول ساری باتوں کو برداشت کر لیا، لیکن جب ابتر کہہ کے پکارا، یہ لقب جب لوگوں نے دیا ہے تو رسول مزمحل ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گیا، ہاں، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بہت غور کرنا، واقعاً اب تک اتنا کچھ کہا لیکن آج تک نہیں، مگر رسول جیسا، ان کے جیسا تو کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے، یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ واقعاً اگر انسان کے دل میں انسان کا دل ہے، انسان کے پاس انسان کا دل ہے، تو کبھی وہ کسی کو انسانیت کے ناطے بھی کبھی کسی کو اولاد کا تانا نہیں دے گا، اور ظاہر سی بات ہے اس کے سامنے، سیدھی سی بات ہے، ایسی کوئی بات بھی نہیں کرے گا کہ اس سے سامنے والے کو احساس ہو۔ اور اس کے علاوہ میں کہہ دوں، اولاد کا ہونا یہ بھی کمال نہیں ہے، ہاں، کمال یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی جیت لیجئے۔ بہت سے لوگوں کو اولاد اللہ نے عطا کی لیکن لعنتیں برس رہی ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے کوئی اولاد نہیں، مگر جتنا ان کے نام لینے والے اتنا دوسروں کے نام لینے۔ جیسے میں ایک مثال دے دوں آپ لوگوں کے سامنے، لکھنؤ میں جو طنز المکاتب چل رہا ہے، مولانا غلام عسکری صاحب، اور ان کے لیے ظاہر سی بات ہے
کہ ان کی اولاد نہیں تھی، ان کے گھر پہ میں جا چکی ہوں مجلس پڑھنے کے لیے، لیکن انہوں نے اتنے کئی ہزار مدرسے کھلوائے اور وہ یہ کہا کرتے تھے جتنے میرے بچے ہیں اتنے تو کسی کے نہیں ہیں۔ حقیقت ایک محبت کی نگاہ سے دیکھو تو بات تو وہی ہے، لیکن پھر بھی میں کہتی چلوں کہ یہ اگر کسی کو تانا دیا جائے تو یہ زخم ہو جاتا ہے، سیدھا کلیجے پہ جا کے لگتا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ بہرحال رسول کا دل مزمحل ہوا ہے نا۔ مگر یہاں پہ رک کے ایک بات اور کہہ دوں، مجھے کوئی بتائے وہ افراد جو یہ کہا کرتے ہیں رسول کے 3 بیٹیاں تھیں، ہے نا، نام بھی پتہ نہیں کیا کیا رکھ دیا، شادیاں بھی کر ڈالی، سب بہت کچھ کہا۔ میں تو اکثر کہا کرتی 3 کیا میں 3000 مان لوں، لیکن مجھے اتنا تو بتائے کوئی کہ جب 3 بیٹیاں رسول کے پاس تھیں تو پھر تم لوگوں نے ابتر کا تانا کیوں دیا؟ یہ ابتر کا تانا بتا رہا ہے کہ کوئی بیٹی نہیں تھی، کوئی بیٹا نہیں تھا، جو بیٹا تھا وہ انتقال کر گیا تھا اور بیٹی تو تھے ہی نہیں، ہوتی تو آپ ابتر کا، تم لوگ ابتر کا تانا نہ دیتے۔ ابتر کا تانا بتا رہا ہے کہ کوئی اولاد نہیں تھی، ہے نا۔ اور اس کے بعد اب تاریخ لکھی جب تانا دیا گیا نا، اب منزل کیا ہے؟ اب منزل یہ ہے کہ مرسل اعظم تاریخ لکھا مزمحل ہوئے، یہاں تک کہ تاریخ لکھ رہی ہے کہ اسی سال کا واقعہ ہے کہ جب رسول گئے ہیں معراج پر، معراج جسمانی، رسول کو شاید خدا نے بلائے ہی اسی مقصد سے تھا، اور وہ منزل آئی کہ جب میں معراج کا اب ذکر نہیں کروں گی، وہاں گئے ہیں رسول جس مقصد کے تحت بلایا، سب سے اہم مقصد کہ شہزادی کونین کے نور کو رسول کے حوالے کرنا تھا، جو ایک سیب کے اندر خدا نے جنت میں رکھ رکھا تھا، اور جب یہ سیب آپ کے ہاتھوں میں آیا ہے تو رسول نے پہلے سیب کو سینے سے لگا لیا۔ وہ خود کہتے ہیں مجھے اتنا سکون ملا کہ شاید ہی زندگی میں اس سے پہلے کبھی سکون ملا ہو، بڑی دیر تک، اور یہاں تک کہ جب اسی کے بعد واپس آئے ہیں تو خدیجہ کو حمل ٹھہرا شہزادی کونین کا، اور وہ منزلیں آئیں کہ اس زمانے میں شہزادی کونین کی ماں کا لوگوں نے بائیکاٹ کیا تھا، اور یہ ہر عورت سمجھتی ہے کہ جب ڈیلیوری کے وقت آتا ہے تو عورتوں کو، ظاہر عورت کو عورتوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیڈیز ہی تو آئیں گے نا، لیکن جس کو بلایا ہے خدیجہ نے سب نے انکار کر دیا، اور یتیم سے شادی کر لو اور محمد سے شادی کر لو، اتنی دولت تھی کیا ہو گئی، ساری باتیں بہرحال ٹارچر کرنا، لیکن کیا اطمینان تھا خدیجہ کا، اللہ اکبر۔ تاریخ نے لکھا کہ جب وقت آیا ہے 20 جمادی الثانیہ 5 بعثت، یعنی رسول کے مبعوث ہونے کے 5 سال بعد، 40 سے 45 سال کے رسول ہو چکے، عمر 45 سال ہو چکی تھی رسول کی جب شہزادی کونین دنیا میں آئی ہیں، 45 سال کے رسول تھے۔ بعثت کے 5 سال کے بعد 20 جمادی الثانیہ، خود خدیجہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب درد ذیل شروع ہوا کوئی نہیں آیا، خدیجہ بہرحال گھر میں موجود ہیں، اتنے میں کہتی میں نے کیا دیکھا، آسمان کے طبق کھل گئے، ایک ایک ہماری زمین پر آ رہی ہے، کہ میں نے سوال کیا آپ کون؟ کسی نے بڑھ کے کہا میں حوا، کسی نے بڑھ کے کہا میں سارا، کسی نے بڑھ کے کہا میں کلثوم، کسی نے بڑھ کے کہا میں ہاجرہ، ایک ایک بیوی آپ کس لیے آئی ہیں؟ کہ نہیں پتا شہزادی آپ کو، خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم فاطمہ کی دایا بن کے جاؤ۔ اللہ اکبر، قربان جائیں جانے ہماری۔ میں اکثر یہ کہا کرتی ہوں، خاص طور سے اس زمانے میں اگر کسی کی بیٹی کے ہاں وہ بھی پہلی ڈیلیوری یا کوئی بھی ڈیلیوری ہوتی ہے، کوئی بڑے ہاسپٹل میں چلی جائیں تو جو آتا ہے دیکھنے اس سے بیان کریں ہم تو وہاں لے گئے تھے اس ہاسپٹل میں، ہماری بچی کو وہاں ڈیلیوری ہوئی۔ مگر جب یہ غرور آئے تو شہزادی کی طرف دیکھ لیں، تم کسی بھی ہاسپٹل میں چلی جاؤ، مگر شہزادی کونین کی منزل یہ ہے کہ ان کی ماں کی خدمت کے لیے اگر کوئی نرس بن کے بھی آتا ہے تو یہاں کی نہیں چلتی، جنت سے آتی ہے، جنت کی ملکہ کے لیے جنت سے نرسیں آئی ہیں، ہاں دایا بن کے کام کر رہی، خدمت کر رہی ہیں، یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا شہزادی کونین دنیا میں آئی، مرسل اعظم ایک مرتبہ آپ دیدہ ہو کر آئے ہیں حجرے میں، کس بات کے لیے آپ دیدہ کا یہ خوشی کے آنسو تھے؟ خدیجہ میری نور نظر کو مجھے دے دو، سینے سے لگا لیا، بڑی دیر تو خوشبو سونگتے رہے، کلیجے سے لگائے رہے، اس لیے کہ بڑا سکون مل رہا تھا، ہاں بڑا سکون۔ آج ابتر کا جواب، یعنی 20 جمادی الثانیہ کو ابتر کا جواب بن کر شہزادی کونین دنیا میں آئی تھیں، تو ظاہر سی بات ہے ایک باپ کو کتنا سکون ملا ہوگا، کس قدر سکون ملا ہوگا۔ توجہ رے کہ نظام زہرا، اب یہاں پہ ایک بات اور کہتی چلوں، شہادت کی جو شہزادی کی تاریخ ہے، ہاں ہجری تو 11 ہے، 11 ہجری میں آپ کی شہادت ہے، لیکن تاریخیں 2 ملتی ہیں، ایک 13 جمادی الاول اور ایک تاریخ 3 جمادی الثانیہ۔ میں نے اس کے پہلے اشارہ کیا، کیوں ایسا ہے کہ وہی جو نقطہ گزاری نہیں تھی اور باقی اس طرح کے مسائل، بہرحال ہم اور آپ دونوں تاریخوں پہ شہزادی کی شہادت منا لیتے ہیں، ہے نا۔ اب یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کہ آپ ذرا اندازہ لگائیے، ہاں شہزادی کونین ہماری اور آپ کی بیوی جس طریقے سے پرورش پا رہی ہیں،
ہاں ماں خدیجہ کتنے سال؟ تاریخ لکھا 5 سال تک ماں کا سایہ آپ کے سر پہ تھا، یعنی 5 بعثت میں شہزادی کونین دنیا میں آئی اور 10 بعثت میں بی بی خدیجہ کی شہادت ہے۔ بہت غور کرنا۔ اب 5 سال ماں کے ساتھ، یہ عجیب منزل ہے اہل بیت کے گھرانے کی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جب مرسل اعظم 5 یا 6 سال کے تھے تو ان کی ماں دنیا سے چلی گئی جناب آمنہ۔ جب بی بی خدیجہ جب بی بی فاطمہ 5 برس کی تھیں تو بی بی خدیجہ دنیا سے چلی گئیں، اور جب بی بی زینب 5 برس کی تھیں تو شہزادی کونین دنیا سے چلی گئیں۔ اور ایک ماں کا چلے جانا یہ بچوں کے لیے بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے، بہت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ زہرا کلاسز میں بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے آن لائن عالم مذاکرہ کورس کرایا جا رہا ہے، جس میں قرآن کریم، تاریخ اہل بیت علیہم السلام اور احکام کے درس دیے جاتے ہیں۔ اس کورس کے علاوہ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے گھر سے ہی آن لائن قرآن کریم اردو، قرآن کریم دینیات، قرآن کریم دینیات اور احکام کے کورس بھی مناسب فیس کے ساتھ کرا سکتے ہیں۔ آج ہی آپ اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں اور بچوں کو قرآن اور دینیات اور احکام اور تعلیمات اہل بیت علیہم السلام سے آشنا کریں تاکہ بچوں کا بہترین مستقبل سنوارا جا سکے۔ ہمارے اس پیغام کو آپ اپنے گروپ میں، اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں شیئر کریں۔ خدا جزائے خیر دے، سلامت رہیں، کامیاب رہیں، دین کی خدمت کرتے رہیں۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔